کسی نے بھی راستے تنگ کیا ہو نہیں ظالمو وہی سرزمین ہے. اسی لیے میرا پاورفل اللہ پاورفل مصطفیٰ کو اسی سنگلاخ وادی میں بھیجا ہے. اے ہندوستان مبارک ہو تمہیں. اے عرب میں مرنے والے ہندوستان حاجیو تم نے مصطفیٰ کی محبت میں روحانیت کی دنیا میں شہادت پایا ہے. تمہاری روحانیت کو ہم قربان جاتے ہیں, ان پر ہم ایثار پیش کرتے ہیں. تم ان کے جسموں کی توہین کو مت دیکھنا. سلیکٹڈ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان ظالموں نے یہی کیا ہے. لیکن سنو یہ عثمان غنی کی قبروں کو جب دفنانے جانے کا پہلو لایا اور چند صحابہ کرام چند ان کے ساتھی جب دفنانے لگے تو دفنانے سے یہ ان لوگوں نے پھر ان پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کرنا چاہا ہی تھا کہ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر وغیرہ کی تاریخ کو اٹھائیے, تاریخ الخلفاء میں آپ دیکھیں, تبری میں دیکھیں, امام تبری وغیرہ نے پوری یہ تاریخ کی کتابیں ہیں. یہ توجہ دیجئے گا, آپ توجہ دیجئے. جیسے ہی دفنانا شروع کر رہے تو لوگوں نے تکلیف دینے کی کوشش بھی کی. ایک قطار ایسی عمدہ ایسی عمدہ امامہ باندھے ہوئی سفید کپڑا پہنے ہوئی ایک عظیم قطار آئی. ایسی قطار آئی تو دفنانے والے جو ڈر ہوئے اس پر ہے کہ خوف طاری ہو گیا کہ ارے لو اب رات میں بھی ہم لوگ آئے تو اب کیا کرنا کیسے کرنا. یہ اب بھاگنے ہی والے تھے کہ ان عظیم قطار نے جواب دیا سنو ہم بھی تمہارے ساتھ ان کو دفنانے ہی کے لیے آئے ہیں, ڈرو مت, ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. توجہ دیجیے گا. چنانچہ وہ لوگ آ کر کے سپورٹ کیے اور اس کے بعد آج جنت البقیع میں الحمدللہ عثمان ابن عفان کی مقدس قبر کو دیکھ رہے ہو. یہ کون تھے؟ ابن کثیر وغیرہ اور دیگر تمام مؤرخین نے کہا ہے کہ حضرت ابو قلابہ میں کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کہتے ہیں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عثمان کی عظمتوں کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو ان کے دفنانے کا انتظام کر دیا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ کچرے کی طرف پھینک رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بالکل ایکسٹرا چیزیں ہو گئی ہیں اور پھینک رہے ہیں. بڑی تکلیف ہوئی, بس ہم تکلیف کا اظہار ہی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی عظمتوں پر ہم قربان, خدا کی قسم ان کے احترام پر قربان, عثمان غنی کے وسیلے سے ان کی شہادت پر قربان. سبحان اللہ. اس لیے پیارے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے آج جو کچھ بھی پروپیگنڈا کتابوں کی دنیا میں ہے اسے جلا ڈالو اور مسخ کر دو, ریموو کر دو اور ڈیلیٹ کر دو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ عثمان غنی کی عظمت یہ ایمانیات میں داخل ہے, یہ ایمان اور اسلام میں داخل ہے. مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کرام کی عظمتوں کا اعتراف نہ کرے. ایمان والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو خصوصیت کے ساتھ عثمان غنی کی عظمتوں کا اعتراف نہ کرے. عثمان غنی ہے. اچھا اس میں ایک پہلو ذرا بڑا پیارا پہلو ہے, اشارہ کر دوں. ایک اور بات ہے کہ جو کوئی سلیکٹڈ ہوتا ان کی نسبت کی بھی بے حرمتی کرنے سے اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی طور پر عذاب دے دیتا. عثمان غنی کو شہادت کرنے والے, توجہ دیجیے, عثمان غنی کو شہید کرنے والے ایک شخص ایسا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کر رہے تھے تو ان کی بیوی نے چیخا اور چلایا. جب بیوی نے چیخا اور چلایا تو اس شخص نے اتنا زور سے ان کے مقدس رخ انور پر مارا. عثمان غنی نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے, ارے تم ہماری موت کو یار, ہماری موت کو عیش و آرام دنیا سے دور کرنے کے جملے تو کر سکتے ہو, لیکن تم ہماری موت کو حیات سے دور نہیں کر سکتے. ہماری موت ہماری حیات ہے. عثمان غنی نے ہنستے ہوئے اور جلال کے انداز میں کہا, تیرے دونوں ہاتھ, تیری دونوں آنکھ, تیرے دونوں پاؤں ختم ہو جائے, تباہ ہو جائے اور تو جہنم رسید ہو جائے. تاریخ گواہ ہے کہ آنکھوں سے تاریخ مدینہ نے دیکھا کہ ان کا دونوں ہاتھ گل گیا, دونوں پاؤں گل گیا, دونوں آنکھ گل گئی اور وہ چیختا رہتا تھا, ارے تباہ ہو گیا, تباہ ہو گیا. لوگ پوچھتے بھی تھے ان سے, کیا تباہ, کیوں تباہ؟ کہا سنو میں نے نسبتیں عثمان کی توہین کی تھی, اس توہین نے عثمان کی بددعا میرے اوپر طاری کر دی ہے. سنو ایک چیز نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ میں مر کر کے جہنم میں جانے والا ہوں. عثمان غنی یاد رکھنا ایسے سلیکٹڈ اللہ کے جلیل قدر نبی کے صحابی ہیں کہ ان کی نسبت کی بھی اگر عظمتوں کی توہین کی گئی ہے تو پریکٹیکلی طور پر تباہ و برباد یہ دنیا بھی ہوئی ہے اور جہنم بھی رسید ہو جاؤ گے. یہ تو حضرت عثمان کی فضیلت ہے. اور وہ ذرا اس کلپ کا آپ جواب سن لیجیے. یہ ایڈوکیٹ فیض سعید ہیں, ابھی کہا ہے کہ یہ جو تنعیم ہے حضرت عائشہ, ایک سوال آیا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو مسجد ہے, مسجد اس کو تنعیم بولتے ہیں, مسجد عائشہ بھی بولتے ہیں, مقام تنعیم بولتے ہیں, مقام کا نام تنعیم ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں نبی پاک حبیب کائنات سبحان اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح پاک دامن بیوی کی طرف منسوب ہونے والی وہ مسجد
मकाम तनईम में है मस्जिद आयशा। आज जो भी हाजी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मदीनतुल मुनव्वरा जा करके आकर मौजूद हैं, या हिंदुस्तान आने से या जहाँ कहीं भी आने से पर मौजूद हैं, जो उम्रा करेंगे, बहुत लंबा नहीं करूँगा। एडवोकेट सईद ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, सुन्नत से साबित नहीं है कि मस्जिद आयशा में जाकर के बार बार जो है उम्रा करना चाहिए, ये झूठ है, अस्तगफिरुल्लाह, ये झूठ है। ये उसका जुमला क्लिप का खुलासा यही है, जो करते हैं वो बेवकूफ़ है और बोल करके हंस रहे हैं। बार बार ये कहता हूँ ना, बोलकर हंसना क्यों यार, बोलकर हंसना क्यों। बस उसके सिलसिले में हम एक जुमला कह देंगे आपको, छोटा उम्रा मकाम तनईम से किया जाता और बड़ा उम्रा जो है मकाम जिराना, जो आज टैक्सी वाले जुर्राना लफ्ज कहते हैं, वो अरबी में है जिराना। जिराना जो 35 किलोमीटर है मक्का से, जाएंगे आप और वहाँ की खुसूसियत ये है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारे पास थोड़ा सा पानी वहाँ मौजूद है। वो एक कुआं था वहाँ, जो कुआं बिल्कुल खारा था और पूरे लोग परेशान थे। नबी पाक ने लुआब डाला था तो अंदर अंदर सबके घर में मीठा पानी आने लगा था। सुभान अल्लाह, वो बीरे शिफा वही मकाम है। और उसकी एक और खासियत बताऊं, अगर कभी मौका मिले तो आप जाइएगा, बड़ा उम्रा करिएगा जरूर। वो मकाम जिराना कि अगर उस मस्जिद में आपको आंख लग जाए, नींद आ जाए, तो नबी पाक की जियारत हो जाती है और नींद ही नहीं आती। आप 5 दिन भी थके हुए जाएंगे, नींद ही नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो इजी नेमत नहीं है ना दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु। तो वही मकाम से बड़ा उम्रा वहां से करना, छोटा उम्रा यहाँ से करना। अब जो है कहते नहीं, अगर मैं बार बार उम्रा करना होता तो रसूलुल्लाह से साबित होना चाहिए ना। अरे रसूलुल्लाह से तो एक ही हज साबित है बाबा, बार बार हज क्यों कर रहे हैं, और वो भी एक हज हज किरान है। ये तमत्तो और इफराद क्यों कर रहे हैं आप। रसूलुल्लाह से ये हज की क्वालिटी जो आ रही है, किरान है, इफराद है, तमत्तो है, बड़ा जाहिल है, जाहिल किस्म का इंसान है। आप उनकी तरफ तवज्जो न दें, आप जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, क्योंकि वही वो करना फिर आपको मिलने वाला है नहीं। नमाज तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, उम्रा तो है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कीजिए, उम्रा कीजिए, ये नफल उम्रा होगा, जिसकी तरफ से भी आप करना है, ये साले सवाब का बिल्कुल साबित है, कीजिएगा आप। और ऐसी क्लिप अगर आ गई तो उसको डिलीट कर दीजिए। छोटा उम्रा मस्जिद आयशा से, बड़ा उम्रा मकाम जिराना से। जब तक आप रहे उम्रा कीजिए, तवाफ करते रहिए, मंतिका मत मारिए, वहाँ के खाने पीने ज्यादा ध्यान मत दीजिए। यही 2 काम आपको करना है अल्हम्दुलिल्लाह। जो गए हुए हैं, अगर इस क्लिप की वजह से आप अफेक्टेड हैं तो उसको डिलीट कर दीजिए और वहाँ यही कहिए, रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम हम सबको ऐसा ही बनाए, हम सबको अकीदे हक्का पर गामजन रखे, हम सबको एक नेक बनाए, सहाबे किराम की अजमतों के हवाले से जिंदा रखे, उनको अपना ईमान का बेस और आइडियल बनाने की तौफीक पर हमेशा कायम रखे। जब तक जिंदा रहे ऐसे ही रहे, मरे भी तो ऐसे ही मरे, और रब्बुल आलमीन जन्नत तक, हुसूल तक ऐसे ही अकीदे पर हम सबको गामजन रखे। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। जो सुन्नत नहीं पढ़ सके सुन्नत